بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں 3 ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل سے چیف جسٹس کے نام کیا خط لکھا ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا، افغان ٹرانزٹ میں کیا انکشافات اور کتنی مالت کی جو گاڑیاں مختلف اشیاء پکڑی گئی ہیں اور کن افسران کو سزا دی گئی ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، پاکستان کو میزائل پروگرام کے آلات فراہم کرنے کے الزام میں امریکہ نے 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے چیف جسٹس کے نام کیا خط لکھا ہے۔ تو اس کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن اطلاعات حسن روف صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے 2 پیجز پر جو چیف عمران خان نے خط لکھا ہے جو چیف جسٹس کو بھجوایا گیا ہے، اس میں چیف جسٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ انصاف اور آئین کے مرتب نہیں پائے گے، آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور آپ نے دھاندلی، ملک کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 6 ججز کے متعلق جو حد تھا اس کو بھی آپ نے دبانے کی کوشش کی، اور اس کے متعلق بھی آپ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو سے ہیں وہ فی الفور جو سے ہے استعفیٰ دیں۔ یہ تو بات رہی ایک طرف۔ ہمارے ایک بااثر ذرائع کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے آج وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے ایک جو سرکاری ملازمین کی جو ایج کی حد ہے وہ 65 ایئر کر دی گئی ہے۔ تو اب بظاہر لگتا ہے کہ چیف جسٹس جو سے ہیں ان کے لیے راستہ اور آسان کر دیا گیا ہے اور ان کو آگے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی بات ہمارے ایک بڑے اہم ذرائع نے بتائی۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے قانون اور سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس کی منظوری لے لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ذرائع نے، میرے اسلام آباد سے ایک بڑے دوست نے ایک اہم بات بھی بتائی ہے، کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو کچھ دوست جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ 4 لوگ عمران خان کے پاس گئے ہیں مذاکرات کے لیے۔ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، لیکن عمران خان ان سے شدید ناراض ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میں کسی طرح کسی صورت بھی مذاکرات نہیں کروں گا، اور میں اپنی عوام سے کیے جو وعدے ہیں اس پر پورا اتروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ پھر اس کے بعد اس کی تردید باہر آ کر بیرسٹر گوہر جو سے انہوں نے کر دی کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے اب بیک ڈور، پہلے اسٹیبلشمنٹ مذاکرات جو تھے وہ جاری تھے، لیکن اب مذاکرات کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر مزید سختیاں کی جائیں، اور ان کے جو کارکن ہیں اور ان کے جو سینئر رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے کہ وہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کے متعلق جو بیان بازی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مزید کام نہ تھم سکا، نہ رک سکا، تو تیسری قوت کے آنے کا خدشہ بڑھ جائے گا، پھر ملک جو ہے وہ کسی اور سیما چلا جائے گا۔ یہ بڑا ایک اہم بات ہے۔ اور جیل کے اندر سے بیٹھ کے عمران خان جو بھی باتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اور دیگر اداروں کے متعلق، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ کوئی بھی اپنے ملک کے لیے ایسے باتیں نہیں کرتا اور نہ ہی کرنی چاہیے۔
پھر اس کے بعد بے شک عمران خان اس وقت ملک کے جون سے جتنے مرضی وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر کیوں نہ بن جائیں، لیکن اپنی فوج اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ہے، اصل پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سے ہے نا اب آگے ہیں زیادہ تر یہ جو وکلا حضرات ہیں، وکلا حضرات جو سے ہیں انہوں نے ڈبل مائنڈیڈ کیا ہوا ہے، اپنی جو کارکنان ہیں ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی چھوٹی عید باہر کریں گے، پھر بعد اب کہا ہے کہ بڑی عید باہر کریں گے۔ تو اب اندر بڑا سسٹم گڑبڑ ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان سے متعلق ایسی افواہیں جو سی ہیں وہ غلط پھیلائی جاتی ہیں۔ ابھی تک تو عمران خان جون سے ہیں وہ کسی صورت کسی مذاکرات کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جون سے ہیں ان کے متعلق ابھی تک انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ استعفیٰ دیں، کیونکہ انہوں نے آئین کا خیال نہیں کیا، انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، انہوں نے دھاندلی سے متعلق جو سے ہیں کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو اہم رکن ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کچے کے ڈاکو جو سے ہیں وہ سریعام گھوم رہے ہیں، سریعام لوگوں کو مار رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ان سے بھی زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو سی ہے وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، اور وہ کیا اپنے ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں، جو اہم ادارے ہیں، ان کے خلاف کیا زبان بندی اپنی بند رکھیں گے یا مزید کھولیں گے۔ اگر یہ اپنی زبان کو زیادہ کھولیں گے تو طریق انصاف کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ پاکستانی فوج جو سی ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے، پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ ایک ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کے لیے نہ صرف اپنی قربانیاں دے رہے ہیں بلکہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی ہر آنے والی مشکل کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ ہم پاک فوج کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا بیان نہیں سننا چاہتے جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اور کچھ ایسے لوگ بھی شی دیتے ہیں کہ ان کے خلاف بولا جائے اور ان کو بھڑکایا جائے، لیکن کوئی بھی شخص جو سے ایسی باتوں کے اندر نہ آئے، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ میں آپ کو بااثر ثبوت ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اگر اب کوئی بندہ بھی فوج کے خلاف یا کوئی ایسا پراپیگنڈا کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو اب یہ بات تو ایک طرف رہی، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف جون سے ہیں، انہوں نے افغان ٹرانزٹ کے اوپر ایک کمیٹی قائم کر دی تھی، ان کو انٹیلیجنس بیس پر اطلاع دی گئی تھی کہ افغان ٹرانزٹ کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر سمگلنگ جو سی ہے روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کی جا رہی ہے۔ تو شہباز شریف نے اس کی ایک اے ڈی خواجہ ان کی زیر قیادت ایک جو سی کمیٹی قائم کر دی جاتی ہے۔ وہ کمیٹی جو سی ہے اب اس سارے سسٹم کی چھان بین کرتی ہے۔ تو جب وہاں ٹیم جاتی ہے تو بارڈر پر، تو وہاں پر جا کر دیکھتی ہے کہ ایک مسلم کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک گودام کے اندر چھاپا مارا جاتا ہے، تو وہاں پر 10 ارب روپے کی مالیت کی جو چیزیں ہیں وہ برآمد کر لی جاتی ہیں، اور ان میں کھاد، اس کے بعد چاول، پھر اس کے بعد گاڑیاں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈالرز، بے شمار ایسی جو چیزیں ہیں ان کو برآمد کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور کسٹم افسران جون سے ہیں یہ مل کر کارروائی کرتے ہیں۔ یہ کسٹم افسران جون سے ہیں وہ یہ مل کر تمام افغان ٹرانزٹ کے افغانستان کے اندر یہ سامان جو سے سمگل کر رہے تھے، تو ان کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہباز شریف نے ان افسران کو شاباش بھی دی ہے، اور ان کی جو
یہ خدمات ہیں ان کو سہرایا بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جو اب بڑا سخت ایک امینڈمنٹ بھی کی جا رہی ہے قانون کے اندر کہ اس طرح کی فنڈ ٹرانزٹ کو کیسے روکا جائے، اس کے متعلق جو سا ہے اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی بل پاس کر لیا جائے گا، اور باقاعدہ اس کا ایک میکانزم سسٹم بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو بھی وہاں پر متحرک کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی سمگل شدہ جو اشیاء ہیں وہ افغانستان سے پاکستان، پاکستان سے افغانستان یا دیگر ملکوں کے اندر اب نہیں جا سکتی۔ یہ ایک بڑا انیشیٹو پاکستان نے ایک قدم اٹھایا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان جو سا ہے بلکہ ارب نے خربوں کی سمگلنگ ہوتی تھی، وہ بند کر دی گئی ہے۔ اب جو 10 ارب روپے کا سامان ہے اس کو کسٹم والوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا گیا ہے، اور اس کو جو سا ہے اب ایک سیل بند کر دیا گیا ہے۔ اور لیکن سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو اس میں ملوث جو افراد پائے گئے ہیں وہ کسٹم کے اپنے تھے، وہ جب سامان کو آگے سمگل کرتے تھے تو وہ جن لوگوں کا سامان ہوتا تھا ان سے باری رقم لیتے تھے، اور ان کا سامان جو تھا افغانستان بھیج دیا جاتا تھا۔ افغانستان سے جو پاکستان آتا تھا اسی طرح دونوں راستوں سے اسی طرح باری رقوم کے تحت رقم کو آگے پیچھے جون سا ہے وہ کم داموں بیچ کر پاکستان کے اندر ان سمگل اشیاء کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اب یہ جون سا ہے سسٹم کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور کسٹم حکام کو سختی سے ہدایات کی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، اور یہ بھی ہدایات کی گئی ہے کہ کوئی بغیر کسی منسٹری کے اجازت کے ایسی کوئی اشیاء جون سی ہیں وہ اب نقل و حرکت نہیں کریں گی۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی تو اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اپنے آخری حصے کی طرف۔ پاکستان کو میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے کا الزام امریکہ نے لگایا ہے، اور 4 جو کمپنیاں ہیں جو پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے آلات فراہم کرتی تھی ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جن میں چین کی 3 کمپنیاں ہیں اور بیلاروس کی 1 کمپنی ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب دفتر خارجہ ہمارے پاکستان نے اس کے متعلق کیا جواب دیا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایسی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن جو ہمارے دفتر خارجہ ہیں اس نے بڑا اہم جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بھی پاکستان کے بیلسٹک جو میزائل ہیں پروگرام سے متعلق الزامات ہمارے اوپر لگتے رہے، لیکن تجارتی اداروں کو ایسی فہرستیں سامنے آئیں، ہم تازہ ترین امریکی جو اقدامات ہیں ان سے آگاہ نہیں۔ لیکن ماضی میں ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے جہاں محض شک پر فہرستیں بنائی گئیں، اس پر ملوث اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں آتی، لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد بار نشاندہی کی ہے کہ کسی ایسی اشیاء کے جائز اور سویلین تجارتی استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی بار نشاندہی کی ہے کہ برآمدی کنٹرول کے منمانی کے اطلاق سے گریز ضروری ہے۔ ہم نے کئی بار نشاندہی کی ہے کہ ٹیکنالوجی پر سیوا پابندی سے بچنے کے لیے متعلقہ فریقین کو بامقصد میکانزم بنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ترجمان نے مزید کہا کہ بامقصد میکانزم سماجی اقتصادی ترقی کے اصول کے لیے ہونا ضروری ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اینڈریوز کی تصدیق کے طریقہ کار پر بات کرنے پر آمادہ رہا ہے۔ گفتگو پر پاکستان کی آمادگی کا مقصد ہے کہ جائز کمرشل صارفین برآمدی کنٹرول کے امتیازی اطلاق سے متاثر نہ ہوں۔ برآمدی کنٹرول کے امتیازی اطلاق سے جائز تجارتی صارفین کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب پاکستان جون سا ہے اس نے اپنا مکمل حوال جون سا ہے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم جون سا ہے یہ جو چیزیں لیتے ہیں اس کے متعلق ساری تفصیلات جون سی ہیں اس کا بریفنگ دے دی گئی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے امریکہ جون سا ہے خود
دوسرے ممالک کو ایسی اشیاء فراہم کرتا ہے، جو ایسے مہلک ہتھیار فراہم کرتا ہے جو نقصان دہ ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن ہمارے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے۔ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ایسی پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے سے گریز کرے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان نہ کبھی جھکا ہے اور نہ جھکنے والا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی قومی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور سیاسی جو ناصر ہیں ان کو شکنجہ ڈالنے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہیں، اور پاکستان کی طرف اگر کوئی دشمن میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو اس کو بھی جو سا ہے شدید خطرات کا سامنا ہوگا۔ پاکستان جو سا ہے وہ ایک خود مختار ملک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور نہ کسی دوسرے ممالک کی کمپنیز کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ آگے ہی پوری دنیا کے اوپر ایک عالمی جنگ کا سماں ہے۔ اس عالمی جنگ کے اندر جو ہے کیسے کیسے مہلک ہتھیار استعمال کیے، خطرناک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے اوپر ایسے مہلک ہتھیار استعمال کیے ہیں کہ آپ یا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ گھروں کے گھر، ہسپتال کے ہسپتال، بلکہ ان کی جو سی ہیں وہ تقریباً ہر چیز تباہ کر دی گئی ہے۔ تو پاکستان جو سے ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہمیشہ اچھے استوار کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کو کسی صورت بھی کمزور نہ سمجھا جائے۔ پاکستان جو سا ہے ایک طاقتور ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر اس کے بعد امریکہ جو سا ہے اس کو پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس پر آگے مزید تفصیل سے بات کی جائے گی، کیونکہ ہمارا موضوع تھوڑا کچھ اور تھا، لیکن بیلسٹک میزائل سے متعلق یہ ابھی صرف افواہیں ہیں، لیکن جو پابندی امریکہ نے جن ممالک کے اوپر لگائی ہے، چائنا اور بیلاروس، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن پاکستان جو سا ہے وہ ایک خود مختار ملک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اپنے پاکستان کی سالمیت کی ہمیشہ حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔